پہرے پر ایک مسلح غلام کھڑا تھا۔ جب رات آدھے سے زیادہ بیت گئی اور ہر طرف سناٹا پھیل گیا تو وہ غلام دبے پاؤں اپنے آقا کے خیمے میں داخل ہوا اور سلطان کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شمع کی مدھم روشنی میں غلام کی نظریں سلطان کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جب اسے پورا اطمینان ہو گیا کہ سلطان پر گہری نیند کا غلبہ طاری ہے تو اس نے آہستہ سے تلوار نکالی اور پے در پہ سلطان پر کئی وار کیے۔ 65 سالہ سلطان نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، مگر خون اس قدر زیادہ بہہ چکا تھا کہ تھوڑی ہی دیر میں عماد الدین زنگی کی موت واقع ہو گئی۔ قاتل غلام رات کے اندھیرے میں فرار ہو گیا۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قلعہ جیبر کے حاکم نے زرِ کثیر دے کر سلطان کے غلام کو خرید لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عماد الدین زنگی کا وہ غلام عقیدے کے اعتبار سے باطنی تھا اور حسن بن صباح کا پیروکار تھا۔ اگرچہ مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سماں تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جا رہا تھا خداوند خدا نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے اڈیسہ کی شکست کا انتقام لیا ہے۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ عماد الدین زنگی بڑا وجیہہ اور پرشکوہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی ان سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد و زاہد بھی تھا اور منصف و عادل بھی، رحم دل بھی اور پیاز و سخی بھی۔ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرا جبینوں کے میٹھے سروں سے ہتھیاروں کے جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصل پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے شاہراہوں پر نکل آئے۔ وہ سلطان کی دریا دلی اور رایا پروری کا ذکر کر کے زارو قطار رو رہے تھے۔ آج وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت و آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا اور راتوں کو اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔ موصل میں ایک اور گھر بھی تھا جس کے در و دیوار پر ماتمی فضا چھائی ہوئی تھی۔ یہاں نجم الدین ایوب کی بیوی ستل ملک خاتون اور اس کے 4 بیٹے توران شاہ، شمس الدولہ، یوسف اور ملک عادل رہتے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت نے ستل ملک خاتون کو اس قدر اضطراب میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکی تھی۔ ماں کو روتے ہوئے دیکھ کر یوسف یعنی صلاح الدین بھی بے قرار ہو گیا تھا۔ محترم، آپ کیوں روتی ہیں؟ یوسف نے ماں سے درد مندانہ لہجے میں سوال کیا۔ اس وقت اس کی عمر 9 سال تھی۔ ہمارے محسن سلطان عماد الدین زنگی شہید کر دیے گئے ہیں، ماں نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا۔ یہ المناک خبر سن کر یوسف بھی اداس ہو گیا اور اسے وہ مناظر یاد آنے لگے جب سلطان شہید اس کے ساتھ نہایت شفقت و محبت سے پیش آتا تھا۔ ایک بار عماد الدین زنگی نے موصل میں ایک خصوصی مجلس قرأت آراستہ کی تھی اور اس میں کم سن بچوں کو تلاوت قرآن مجید کی دعوت دی تھی۔ شرکاء میں 7 سالہ یوسف بھی شامل تھا۔ عام طور پر علماء کے بچوں نے اس مجلس قرأت میں شرکت کی تھی۔ صرف یوسف ہی ایک سپہ سالار کا بیٹا تھا۔ پھر جب یہ مقابلہ شروع ہوا، کئی بچوں نے نہایت خوش الحافی کے ساتھ آیات مقدسہ کی تلاوت کی، مگر جب یوسف کی باری آئی تو اس نے سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ تمام شرکائے مجلس کو رلا دیا۔ اس محفل قرأت میں بڑے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ یوسف کی آواز میں بے پناہ سوز تھا اور اسی وجہ سے وہ پہلے انعام کا مستحق قرار پایا۔
سلطان عماد الدین زنگی نے بڑے والہانہ انداز میں یوسف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لڑکے میرے قریب آؤ۔ یوسف اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان عماد الدین زنگی کی مسند کے قریب پہنچا۔ سلطان نے بڑی محبت سے یوسف کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر اس کے باپ نجم الدین ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہارے بیٹے کی آواز میں بڑا سوز ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے سینے میں بھی اسلام کا درد ہوگا۔